بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الدرس الثانی عشر سبق حوار عن البیت کی کچھ تدریبات حل کی تھی۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے ان تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کر لیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سبق یعنی حوار عن البیت کی بقیہ تدریبات حل کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ آج کی تدریبات حل کرتے ہیں۔ التدریب الخامس، یہ تدریب آپ کی کتاب میں ہے صفحہ نمبر 141 پر۔ یہ تمام سوالات کم سے شروع ہو رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جب سوال کم سے شروع ہوگا تو یہ تعداد معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کم برتقالۃ فی الطبق، پلیٹ میں کتنے موسمبی ہے؟ تو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنے ہیں؟ 3 ہے۔ تو عربی میں کیا جواب لکھا ہے؟ فی الطبق 3 برتقالات، پلیٹ میں 3 موسمبی ہے۔ سوال نمبر 2، کم برتقالۃ فی الطبق، پلیٹ میں کتنے موسمبی ہے؟ تو عزیز طلبہ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ فی الطبق 5 برتقالات، پلیٹ میں 5 موسمبی ہے۔ شاباش۔ سوال نمبر 3، کم شجرۃ فی الحدیقۃ، باغ میں کتنے درخت ہے؟ جی تو اس کا جواب کیا بنے گا؟ شاباش، فی الحدیقۃ 5 شجرات، فی الحدیقۃ 5 شجرات۔ ہم نے 5 کہا ہے، 5 تو نہیں کہا، اور اس سے پہلے ہم نے 3 برتقالات کہا ہے، 3 تو نہیں کہا۔ یہ ایک قاعدہ ہے عزیز طلبہ عدد اور معدود کا، یہ انشاءاللہ العزیز آپ اگلی جماعتوں میں پڑھیں گے، تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ 3 کب استعمال کرنا ہے اور 3 کب استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال، کم ثلاجۃ فی الحجرۃ، کمرے میں کتنے فریج ہے؟ جی تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ فی الحجرۃ ثلاجۃ واحدۃ، فی الحجرۃ ثلاجۃ واحدۃ۔ جب ایک چیز ہو تو معدود پہلے آئے گا، یعنی جس کی ہم تعداد بتا رہے وہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد عدد آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ فی الحجرۃ ثلاجۃ واحدۃ، کمرے میں ایک فریج ہے۔ اور آخری سوال، کم کراسۃ علی المکتب، ڈیسک پر کتنی کاپیاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ علی المکتب 5 کراسات، ڈیسک پر 5 کاپیاں ہے۔ اس کے بعد ہے التدریب السادس صفحہ نمبر 142 پر، اجب، جواب دیجئے، این، کم، حل۔ مختلف سوالات ہیں جو کہ ان اسماء استفہام سے شروع ہو رہے ہیں، تو ان سوالوں کا جواب آپ تلاش کریں گے اسی سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، یا آپ نے جس کا ترجمہ کیا ہے اس سبق کے آغاز میں، تمام جوابات آپ کو وہیں ملیں گے اور اسی کے متعلق ہے یہ۔ پہلا سوال، این بیت بکر، بکر کا گھر کہاں ہے؟ جی عزیز طلبہ کیا جواب لکھیں گے؟ شاباش، بیت بکر فی شارع المسجد الحرام، بیت بکر فی شارع المسجد الحرام۔ سوال نمبر 2،
کم ایجار البیت، گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ جی، ایجار البیت 1000 ریال فی الشہر، ایجار البیت 1000 ریال فی الشہر۔ سوال نمبر 3، کم حجرۃ فی البیت، گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ جی شاباش، فی البیت 3 حجرات، گھر میں 3 کمرے ہیں۔ هل فی البیت حجرۃ للمکتب، کیا گھر میں پڑھائی کے لیے کمرہ ہے؟ تو اس کا جواب نعم، فی البیت حجرۃ للمکتب، جی ہاں گھر میں پڑھائی کے لیے کمرہ ہے۔ هل البیت بعید عن السوق، کیا گھر بازار سے دور ہے؟ تو اس کا جواب نعم، البیت بعید عن السوق، جی ہاں گھر بازار سے دور ہے۔ اور آخری سوال، هل البیت بعید عن المسجد، کیا گھر مسجد سے دور ہے؟ تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ لا، البیت قریب من المسجد۔ اس کے بعد ہے التدریب السابع، اکمل مکمل کیجئے۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے آپ نے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اور عزیز طلبہ یہ آپ جب حل کر سکیں گے جب آپ کو ان جملوں میں موجود الفاظ کا ترجمہ معلوم ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال، بکر ڈیش فی الشارع، تو یہاں کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ یغلق، یجری یا یفتح؟ شاباش، یجری آئے گا۔ بکر یجری فی الشارع، بکر سڑک پر دوڑتا ہے۔ جملہ نمبر 2، بکر ڈیش الکتاب، جی ان تینوں میں سے کون سا لفظ آئے گا؟ یقرأ، شاباش، بکر یقرأ الکتاب، بکر کتاب پڑھتا ہے۔ تو باقی جملوں میں بھی یہی کرنا ہے عزیز طلبہ، بہت ہی آسان تدریب ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کر لیں گے۔ کچھ تدریبات آپ کو بھی کرنی چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ آپ بھی عادی ہوں اور آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے التدریب الثامن، کون جملا، جملے بنائیں۔ آپ کے سامنے الفاظ ہے، آپ نے ان الفاظ کو صحیح ترتیب دینا ہے تاکہ یہ صحیح جملے بنے۔ ان میں سے 2 میں کروا دیتا ہوں عزیز طلبہ، باقی آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، ریال، ایجار، الف اور البیت، جی صحیح ترتیب کیا بنے گی؟ شاباش، ایجار البیت 1000 ریال، ایجار البیت 1000 ریال، گھر کا کرایہ 1000 ریال ہے۔ ایک اور کروا دیتا ہوں میں جملہ آپ کو، چوتھا جملہ، الحدیقہ شجر وفی ورد، جی کیا بنے گا یہ؟ شاباش، فی الحدیقۃ شجرۃ وورد، فی الحدیقۃ شجرۃ وورد، باغیچے میں درخت اور گلاب ہے۔ تو بقیہ 4 جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے، ان الفاظ کو ترتیب دے کر صحیح جملے بنانے ہیں۔ بعد میں انشاءاللہ جب ہم PDF شیئر کریں گے تو آپ اس میں درست جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے التدریب التاسع، صل، ملائیے۔ آپ کے سامنے 2 کالم ہیں، ان 2 کالم کے الفاظ اور جملوں کو آپس میں ملانا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، احمر کس کے ساتھ ملایا ہے؟ قف کے ساتھ، احمر، احمر سے مراد سرخ، لال، اور ہم نے کس کے ساتھ ملایا ہے؟ قف کے ساتھ، قف سے مراد رک جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، المرور کے سبق میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی
کہ احمر کا تعلق کف کے ساتھ ہے، کیونکہ جب سگنل میں سرخ لائٹ جلتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رک جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ جو باقی الفاظ اور جملے اخضر، اصفر، بیت بکرین، فی البیتی، امام البیتی، آپ نے کالم با کے الفاظ اور جملوں کے ساتھ ان کو ملانا ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب العاشر، کون کلمات۔ آپ کے سامنے حروف ہے، آپ نے ان حروف کو ملا کر کیا بنانے؟ الفاظ بنانے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے، با، قاف اور لام سے کیا لفظ بنا ہے؟ قلب۔ تو باقی حروف کے ساتھ آپ نے یہی کرنا ہے، ان کو صحیح ترتیب دے کر ملانا ہے تاکہ یہ الفاظ بنے۔ اس کے بعد ہے تدریب الحادی عشر، 11ویں تدریب ہے یہ، استعمال حل۔ یہ ایک محادثہ ہے، یعنی کنورزیشن ہے یہ، جس کے تمام سوالات حل سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے عزیز طلبہ، جب سوال حل سے شروع ہوگا تو اس کا جواب یا تو نعم سے شروع ہوگا یا پھر لا سے۔ تو ہم اس طرح کریں گے عزیز طلبہ، ایک سوال کا ہم جواب نعم سے دیں گے اور ایک کا لا سے، اور جب آپ لا سے جواب دیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ جواب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، حل فی الفصل کرسی، کیا کلاس روم میں کرسی ہے؟ تو ہم اس کا جواب نعم سے دیں گے۔ جی شاباش، نعم فی الفصل کرسی، جی ہاں کلاس روم میں کرسی ہے۔ اگلا سوال، حل فی الحقیبۃ کراسہ، کیا بستے میں کاپی ہے؟ اب اس کا جواب ہم لا سے دیں گے، تو عزیز طلبہ کون جواب دے گا اس کا؟ شاباش، لا فی الحقیبۃ کتاب، نہیں بیگ میں کتاب ہے۔ اب ہم نے کراسہ کو چینج کیا تو اس کی جگہ کیا لکھا؟ کتاب۔ اگلا سوال، حل فی الفصل مدرس، کیا کلاس میں استاد ہے؟ تو اس کا جواب ہم نعم سے دیں گے، نعم فی الفصل مدرس۔ سوال نمبر 4، حل فی المعہد مسجد، کیا ادارے میں مسجد ہے؟ ہم اس کا جواب فرض کرے لا سے دے رہے تو ہم کہیں گے لا فی المعہد مکتبۃ، نہیں ادارے میں لائبریری ہے۔ حل فی السوق خضروات، اس کو صحیح کرے، را کے بعد الف نہیں آئے گا، الف صرف واو کے بعد آئے گا، را کے بعد الف نہیں ہوگا۔ کیا بازار میں سبزیاں ہے؟ تو اس کا جواب نعم سے دے رہے، نعم فی السوق خضروات، جی ہاں بازار میں سبزیاں ہے۔ حل فی الحدیقۃ شجرہ، کیا باغ میں درخت ہے؟ تو اس کا جواب ہم لا سے دیں گے، لا فی الحدیقۃ وردہ، نہیں باغ میں گلاب ہے۔ حل امام السبورۃ کرسی، کیا بلیک بورڈ کے سامنے کرسی ہے؟ نعم امام السبورۃ کرسی، جی ہاں بورڈ کے سامنے کرسی ہے۔ حل امام البیت حدیقہ، کیا گھر کے سامنے باغ ہے؟ لا امام البیت مسجد، نہیں گھر کے سامنے مسجد ہے۔ حل امام القفص حارس، کیا پنجرے کے سامنے چوکیدار ہے؟ نعم امام القفص حارس، جی ہاں پنجرے کے سامنے چوکیدار ہے۔ حل امام البیت سیارہ، لا امام البیت حافلہ، کیا گھر کے سامنے گاڑی ہے؟ نہیں گھر کے سامنے بس ہے۔ حل امام الحجرۃ سجادہ، کیا کمرے کے سامنے قالین ہے؟ نعم امام الحجرۃ سجادہ، جی ہاں کمرے کے سامنے قالین ہے۔ حل امام السور شجرہ، کیا باؤنڈری کے سامنے درخت ہے؟ لا امام السور وردہ، نہیں باؤنڈری کے سامنے گلاب ہے۔
اس کے بعد ہے التدریب الثانی عشر الضمیر المنفصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر کہتے ہیں عزیز طلبہ پروناؤن کو، اور منفصل جو لفظ سے الگ استعمال ہو اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ آپ کے سامنے سوالات ہیں، آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ بریکٹ میں جواب لکھا ہے، اسی کے مطابق جواب دینا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، من انتا، آپ کون ہیں؟ تو اس کا جواب لکھا ہے انا بکرن، میں بکر ہوں۔ اسی طرح اس کے نیچے مؤنث کے لیے من انتی، آپ کون ہیں؟ تو اس کا جواب کیا لکھا ہے؟ انا خدیجہ۔ اس کے بعد جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ خود دیں گے۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ محمد، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ انا محمد، میں محمد ہوں۔ اس کے بعد اگلا سوال، من انتی، آپ کون ہیں؟ بریکٹ میں فاطمہ لکھا ہے، تو اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ اگلا سوال، من ہوا، وہ کون ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے محمد، تو آپ جواب کیا دیں گے؟ ہوا محمد، وہ محمد ہے۔ اور آخری سوال، من ہیا، یہ مؤنث کے لیے ہے ضمیر، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے ہیا فاطمہ۔ اور اسی صفحے میں سوالات کا دوسرا حصہ ہے الجواب بنعم او لا، نعم اور لا سے جواب دینا ہے۔ کیونکہ تمام سوالات حل سے شروع ہو رہے ہیں تو اس میں بھی یہی کریں گے کہ ایک کا جواب نعم سے دیں گے اور ایک کا لا سے۔ هل انت من پاکستان، کیا آپ پاکستان سے ہے؟ تو اس کا جواب نعم انا من پاکستان، جی ہاں میں پاکستان سے ہوں۔ دوسرا سوال، هل انت من امریکہ، کیا آپ امریکہ سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم لا سے دیں گے، لا انا من الکویت، نہیں میں کویت سے ہوں۔ سوال نمبر 3، هل انت من فرنسا، تو اس کا جواب ہم نعم سے دیں گے، نعم انا من فرنسا، جی ہاں میں فرانس سے ہوں۔ هل انت من الہند، کیا آپ انڈیا سے ہیں؟ اس کا جواب ہم لا سے دیں گے، لا انا من الصین، نہیں میں چین سے ہوں۔ اور آخری سوال، هل انت من الیابان، کیا آپ جاپان سے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم نعم سے دیں گے، نعم انا من الیابان، جی ہاں میں جاپان سے ہوں۔ اس کے بعد ہے التدریب الثالث عشر ہاتی معانی هذه الکلمات باللغة العربیہ، آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے، اور یہ وہی الفاظ الکلمات الجدیدہ جو میں نے آپ کو پینسل سے شروع میں اس کے معانی لکھوائے تھے، سارے وہی الفاظ عزیز طلبہ۔ نیند کے عربی کیا لکھیں گے؟ نوم۔ اسی طرح کھانا، اس کی عربی آپ لکھیں گے طعام، ٹھیک ہے؟ باقی وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے۔ اور سب سے آخر میں التدریب الرابع عشر ہے صفحہ نمبر 148 پر، ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، آپ کے سامنے جملے ہیں، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ عربی میں لکھنا ہے۔ 10 جملے میں حل کروا دیتا ہوں آپ کو، باقی 10 جملے عزیز طلبہ آپ خود ہی کریں گے گھر میں۔ پہلا جملہ، کیا آپ استاد ہیں؟ جی اس کی عربی کیا ہوگی؟ هل انت مدرس، شاباش۔ جی نہیں میں استاد نہیں ہوں، جی یہ جو شروع میں جی نہیں ہے اس کی عربی ہے لا، اور میں نہیں ہوں اس کی کیا عربی ہوگی؟ لست، میں انا نہیں ہوں، لست استاد مدرسن، لا انا لست
مدرسن، میں طالب علم ہوں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ انا طالب۔ کیا گھر کے سامنے گاڑی ہے؟ هل امام البیت سیارہ؟ جی ہاں، گھر کے سامنے گاڑی ہے۔ نعم امام البیت سیارہ۔ کیا درسگاہ میں کرسی ہے؟ هل فی الفصل کرسی؟ جی نہیں، درسگاہ میں کرسی نہیں ہے۔ لا لیس فی الفصل کرسی۔ اس گھر کا کرایہ کتنا ہے؟ کم ایجار ھذا البیت؟ اس گھر کا کرایہ 1000 ریال ہے۔ ایجار ھذا البیت 1000 ریال۔ حامد سونے کے کمرے میں سوتا ہے۔ ینام حامد فی حجرۃ النوم۔ تو عزیز طلبہ، 10 جملوں کا ترجمہ میں نے آپ کو لکھوا دیا ہے، بقیہ 10 جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگلے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہم اس سبق کی PDF بھی شیئر کر دیں گے تاکہ آپ اپنے جوابات ٹیلی کر سکیں۔ آج کا الواجب المنزلی ہے عزیز طلبہ، یہ جو تدریبات ہے، ان تدریبات کو دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے اپنی اپنی کتابوں میں حل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔